بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل سیرت النبی میں آپ سب کا ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے واقعات پیدائش سے لے کر وفات تک ہم آپ سب کو واقف کروائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت النبی کا گھروں میں پڑھنا اور سننا ہمارے گھروں میں برکتیں راحتیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہمارے گھروں سے پریشانیاں اور مصیبتیں دور ہوگی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سیرت النبی کو سپورٹ کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلیے ہم اب سب کے سامنے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ اسی وقت آپ اس سچائی کے قریب پہنچے جس کے آرزو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن اور جوانی گزاری تھی۔ شروع ہی سے آپ اپنا سارا وقت خدا کی یاد اور اس کی عبادت میں گزارتے تھے۔ ان عبادتوں نے آپ کی روح کو نور اور روشنی سے جگمگا دیا تھا۔ آپ کے قلب مبارک کو نورانیت اور پاکیزگی سے بھی بھر دیا تھا۔ وہ سچائی اور حقیقت آپ کو ایک سچے خواب کی صورت میں نظر آئی، یعنی آپ نے ایک سچا خواب دیکھا جس کے بعد آپ پر ساری باتیں صبح کی روشنی کی طرح کھلتی چلی گئی۔ اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس دنیا کی رونقیں اور تفریحات صرف ایک دھوکہ ہے، یہاں کے عیش و آرام عارضی ہے اور مٹ جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ آپ کی قوم سیدھے اور سچے راستے سے ہٹ کر اندھیروں اور بربادیوں کی طرف جا رہی ہے۔ آپ نے سمجھ لیا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں۔ وہی ان عالموں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر آدمی کو اس کے کیے کا بدلہ دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ذرا برابر بھی اچھائی ہونے کی کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور اگر کوئی شخص ذرا برابر برائی کرے گا تو اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ سچا خواب آپ کو بار بار نظر آتا اور تمام چیزیں اور سچائیاں آپ کے سامنے آتی چلی جاتی جن کو آپ تلاش کرتے تھے اور جن کی اصلیت کو آپ سمجھنا چاہتے تھے۔ حق اور سچائی بھی آپ کی نظروں کے سامنے آ گئی اور جھوٹ اور دھوکہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس طرح آپ کے دل کو جہاں سکون و اطمینان اور ایمان اور نور حاصل ہو گیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک خدا بزرگ کی قدرت اور بڑائی سے لرز اٹھا۔ برسوں تک سچائی کو تلاش کرنے کے بعد آپ نے اسے پا لیا تھا، اور اگرچہ اب آپ کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس سچائی کا راز کھل جانے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی حالت پر نظر ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوف و دہشت سے کانپ اٹھا۔ خدا نے اپنے پیارے نبی پر فضل و کرم فرمایا اور آپ کو اس راستے پر چلایا جس پر وہ لوگ چلتے ہیں جو خدا کی رحمت و مہربانی اور کرم کے امیدوار ہوتے ہیں، لیکن آپ کی قوم اندھیروں اور گمراہیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اس کو سمجھانے والا کون ہوگا اور وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ کو ہمیشہ یہی سوچ رہتی اور اسی کی وجہ سے آپ غمگین رہتے۔ وہ خواب صبح کی روشنی کی طرح آپ کے سامنے آ جاتا اور آپ بار بار اس کو دیکھتے، جس سے وہ راز آپ پر کھلتے چلے جاتے جو اب تک آپ سے چھپے ہوئے تھے۔ اب ہمارے پیارے نبی پر خدا کی طرف سے وحی نازل ہونے کا وقت قریب آ چکا تھا، اور اس کی طرف سے آپ کو یہ عظیم الشان ذمہ داری سونپی جا رہی تھی کہ آپ سارے انسانوں کو خدا سے ڈرائیں اور ان سیدھے راستے پر چلنے کی تبلیغ فرمائیں۔ جب سے یہ سچے خواب آپ کو نظر آنے لگے تھے اس وقت سے آپ کا دل دنیا سے بالکل چاٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ ہر وقت تنہائی میں یاد خدا فرماتے رہے۔ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے گئے اور خدا کی یاد میں مشغول ہو گئے۔ جب گھر والوں میں سے کوئی کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا تو آپ کو خیریت سے دیکھ کر مطمئن ہو جاتا۔ گھر والے آپ کی طرف سے غریبوں کو خیرات و صدقات دیتے اور آپ کے لیے دعائیں حاصل کرتے۔ اس طرح رمضان کے کئی دن گزر گئے۔ ایک رات کو سحر کے قریب اچانک آپ کے سامنے ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ فرشتے نے آپ سے کہا، پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو رہے تھے۔ آپ نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد آپ نے محسوس فرمایا کہ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے زور سے بھینچا کہ آپ کا سانس گھٹنے لگا۔
پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کہا پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے آپ کو دوبارہ سینے سے لگایا اور پہلے سے بھی زیادہ زور سے بھینچا، پھر کہا پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا کرے گا اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے، یعنی جب پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پڑھا کیجیے۔ جس نے مخلوقات کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، آپ قرآن پڑھا کیجیے۔ اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ایسا ہے جس نے لکھنے پڑھنے کو قلم سے تعلیم دی، اور عموماً انسان کو دوسرے ذرائع سے ان چیزوں کی تعلیم دی جن کو وہ نہ جانتا تھا۔ فرشتے نے جو آیتیں پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فوراً دہرایا۔ یہ الفاظ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جم گئے تھے۔ آخر کار حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس ہوئے اور آپ ڈرتے اور کانپتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ پسینے میں شراب ہو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے چادر اڑاؤ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت محبت سے آپ کو کپڑا اڑا دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی ہے اور شاید آپ کو بخار آ گیا ہے۔ کچھ دیر بعد جب ذرا آپ کی طبیعت ہلکی ہوئی اور آپ کی گھبراہٹ اور کپکپی کچھ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ آپ کہاں تھے اور کیا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم طلب نظروں سے دیکھا اور فرمایا خدیجہ مجھے کیا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ نے ان سے وہ سب کچھ بیان کیا جو آپ نے دیکھا تھا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہو گیا ہے۔ لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو نہایت عقیدت اور احترام کی نظروں سے دیکھا۔ ان کے چہرے پر اطمینان اور یقین کی مسکراہٹ ابھر آئی۔ انہوں نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا یہ خوشخبری ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ اس امت کے نبی ہیں۔ خدا کی قسم خدا آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے حقوق پورے کرتے ہیں، ہمیشہ سچی بات کہتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مصیبت کے ماروں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور خاطر کرتے ہیں، نیک اور اچھے کام کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی یہ تسلی آمیز باتیں سن کر آپ کو بہت سکون محسوس ہوا اور بہت خوش اور مطمئن ہوئے۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تسلی اور دلاسا کی باتوں پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں بند کر کے لیٹ گئے کہ خدا تعالیٰ آپ پر خیر اور بھلائی نازل فرمائے گا۔ یوں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے چکی تھی، مگر پھر بھی انہیں اس بات کا خیال لگا رہا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتلائی تھی۔ اسی واسطے انہوں نے سوچا کہ یہ بات اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل سے بھی پوچھنی چاہیے، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں اور کئی مذہبوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں۔ ورقہ ابن نوفل پہلے یہودی ہو گئے تھے، پھر انہوں نے عیسائی مذہب اختیار کر لیا اور انجیل پڑھ کر اسے کچھ حصوں کا عربی میں ترجمہ کیا تھا۔ غرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس پہنچی اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا تھا اور جو کچھ دیکھا اور سنا تھا ان کو بتلایا۔ ورقہ ابن نوفل نے جیسے ہی یہ سب سنا وہ ایک دم پکار اٹھے، قدوس قدوس، پاک پاک، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ خدیجہ تم نے جو کچھ کہا اگر وہ صحیح ہے تو سمجھ لو کہ اس کے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یقین کرو کہ وہ اس امت کے نبی ہیں اور وہی نبی ہیں جن کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی۔ تم میری طرف سے ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کر دینا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب ورقہ کے پاس
سے واپس آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پرنور سے عرض کیا، میں آپ کو خوشخبری سناتی ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی جو ورقہ ابن نوفل نے آپ کے بارے میں بتلا کر ان سے کہا تھا کہ یہ خوشخبری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دینا۔ پہلی وحی آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت کے مطابق غار حرا میں تشریف لے جاتے رہے۔ ایک روز وہاں سے آپ واپس آئے اور پہلے بیت اللہ شریف میں جا کر کعبہ کا طواف کیا۔ وہاں ورقہ ابن نوفل سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ ورقہ نے آپ سے کہا، میرے بھتیجے، جو کچھ تم نے دیکھا وہ مجھ سے بھی بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ ان سے بیان کیا تو ورقہ نے کہا، خدا کی قسم، تم اس امت کے نبی ہو اور تمہارے پاس وہی عظیم فرشتہ آیا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ چکا ہے۔ یاد رکھو، تمہیں لوگ جھٹلائیں گے، تکلیفیں دیں گے، وطن سے نکال دیں گے اور تم سے جنگ کریں گے، اور اگر اس دن تک میں زندہ رہا تو میں تمہاری حمایت اور مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری ہی قوم کے لوگ مجھے وطن سے نکال دیں گے؟ جناب ورقہ نے جواب دیا، ہاں، آج تک جتنے بھی نبی گزرے ہیں لوگوں نے ان کی مخالفت کی اور انہیں تکلیفیں پہنچائی۔ پھر ورقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک کر آپ کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور اپنے گھر چلے گئے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔